سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ہمارے جو حکمران ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں اتنی منافقت ہے، کیونکہ ابھی جو میں آپ کو سنواؤں گا اور اس میں بات چیت کروں گا تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ یہ احسن اقبال صاحب ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جی۔ اور اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے تمہاری ناموس رسالت کا، ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، ہمارے پاس ناموس رسالت کا ٹھیکہ ہے، کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے اور ہر مسلمان ختم نبوت کا سپاہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کا نعرہ لے کے امت میں انتشار پیدا کرے، ایک دوسرے سے ہمیں لڑائے، تو کیا وہ دین ہے یا وہ فساد ہے؟ کیا وہ دین ہے یا وہ فساد ہے؟ سرٹیفکیٹ ہمارے پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ علماء فتوے دیں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے مسلمان ہونے کا، ختم نبوت کا۔ ابھی جو انہوں نے بات کہی، ہمارے ملک کی حالت یہ بن چکی ہے کہ کسی چوک پہ ختم نبوت لکھا ہوا ہے، چوک ختم نبوت، کسی اسکول پہ لکھا ہوا ہے، کسی مسجد پہ لکھا ہوا ہے، کسی پتہ نہیں کہاں کہاں مدرسے پہ لکھا ہوا ہے، اور لوگوں نے اپنی دکانوں کے باہر لکھا ہوا ہے، مارکیٹوں کے نام رکھے ہوئے، اور کئی جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں چوک ختم نبوت، چوک آ گیا، بے شمار چیزیں۔ اور جو بات آخر میں احسن اقبال صاحب نے کہی کہ فتنہ اور فساد، تو اس میں بڑے ادب کے ساتھ سارا گزارش یہ ہے کہ یہ 50 سال سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور 50 میں سے 40 سال نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے، اور یہ صاحب جانتے ہیں ان چیزوں کہ ختم نبوت کا جتنا بزنس پاکستان میں ہوا کہیں پہ بھی نہیں ہوا۔ جتنے لوگوں کے دلوں میں نبوت کی عزت ہے، وہ اس کا آپ اندازہ وہاں سے لگا سکتے ہیں، وہاں کے ماحول سے لگا سکتے ہیں، وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے رہنے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اور یہ سرٹیفکیٹ ان کو نہیں چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو سرٹیفکیٹ آپ دیتے ہیں کہ فلاں مسلمان ہے، آپ کی جو پارلیمنٹ ہے، چلے جی 50 سال پہلے والی پارلیمنٹ نے لوگوں کو اس سے مشکل میں ڈال دیا اور لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ مشکلات ہی ہوتی ہے نا، جس ملک میں آپ رہے وہاں پہ آپ اپنے دین کے مطابق زندگی نہ گزار سکے، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے تو مشکل ہی ہوتی ہے۔ آزادی ہونی چاہیے، جس طرح یہاں یورپ میں آپ آزادی کے ساتھ اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں، اپنے دین کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے۔ لیکن یہاں بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنا نمونہ پہلے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن چلے جی، اس وقت کی اسمبلی نے ایک ایسا بل پاس کیا، وہ بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اس اسمبلی کے بارے میں ہم گہرائی میں نہیں جاتے، لیکن 40 سال سے تو آپ کے سامنے یہ سارا چورن بکھ رہا ہے۔ اور آج جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرہ ہو گیا تو آپ کو پھر یاد آ گیا اور آپ آ کے اب بتا رہے ہیں کیونکہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے، تو مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے حق حاصل دیا، یا آپ کے علماء کو کس نے حق حاصل دیا کہ ان کو سرٹیفکیٹ دو کہ یہ فلاں مسلمان ہے، فلاں مسلمان نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ آپ کو کس نے ان چیزوں کا کہا؟ کیوں نہیں آپ ابھی؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایک دوسرے کو لڑاتے، اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کبھی آپ نے کوشش کی؟ کبھی آپ کی پارلیمنٹ میں اس پہ آواز اٹھی؟ کبھی آپ کی سینٹ جو ہے اس میں یہ آواز اٹھی؟ مجھے دکھائیے پچھلے 40 سال سے۔ آپ نے تو وہاں بھی ختم نبوت کا چورن بیچا، وہاں بھی جس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو طریقہ واردہ ڈھونڈا جاتا ہے وہ سب کے علم ہے، اور آگے یہاں پہ لوگوں کو بتانا کچھ اور کرنا کچھ۔ سب سے پہلے پاکستان میں یہ آپ نے آخر پہ جو بات کی لڑائی والی، تو لڑائی جس چیز پہ پڑی ہوئی بنیادی چیز کو تو ختم کرے پاکستان۔ کیوں لڑائی پڑی ہوئی؟ آپ کے سامنے 295 298 سی کے جھوٹے کیس ہوتے رہے، وہاں پہ تو آپ بولے نہیں۔ کئی لوگ جیلوں میں چلے گئے، کئی لوگ قتل ہو گئے، کئی لوگ اپنی جائیداد گنوا بیٹھے، کئیوں جائیداد کو آگ لگا دی، کئیوں کے لیے مشکلات کھڑی کی، کئی زخمی ہو گئے، ہزاروں لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔
وہاں پہ تو آپ نے کبھی اس بات کی، وہاں پہ پارلیمنٹ میں ممبر ہوتے ہیں آپ پارلیمنٹ کے، ہر دفعہ آپ جیت ہی جاتے ہیں، نام ہی جیتے تو جتا دیا جاتا ہے، کون سا اتنا بڑا مسئلہ آپ لوگوں کے؟ لیکن کبھی غور کیا کہ جس وجہ سے ملک میں فتنہ فساد، کیونکہ پہلے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جب آپ لوگ استعمال کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، پھر آپ کا رویہ بدل جاتا ہے، آپ کا طریقہ واردات بدل جاتا ہے۔ پاکستان میں جب تک ایسے قوانین موجود ہیں جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنے شناختی کارڈ کی حالت دیکھ، اپنے پاسپورٹ کی حالت دیکھ، ختم کرو وہاں سے یہ خانہ، ختم کرو پارلیمنٹ میں کہ سب پاکستانی ہیں۔ یہ چیزیں کبھی غور کی آپ نے؟ آپ تو خود مذہب کے لیے وہاں پہ جو آپ کے حالات ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ تو خود مولویوں کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، خود ان کی بولی لگاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اس طرح آپ نے جس طرح ہم نے بھیجا ہے اس طرح کا فتویٰ دے دو۔ کتنے کے ظلم ہوئے پاکستان میں پچھلے 50 سال سے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ کبھی غور آپ نے کیا کہ کتنے بے گناہ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا؟ آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ نے صرف اپنی سیاست تک، اپنے گھروں تک یہ سارا کچھ رکھا، اور ان لوگوں کے اوپر زوال بھی آئے مگر پھر بھی یہ سمجھ نہیں پائے، پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی کہ پاکستان کی جو بنیادی چیز ہے، جو بنیاد رکھی گئی تھی، وہ دیکھے تو صحیح، چیک تو کرے کہ کیا بنیاد رکھی گئی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کی جو حالت بنی ہوئی، ملک میں بھی دیکھ لیں، باہر جا کے دیکھ لیں کتنی عزت ہے پاکستان میں۔ تو یہ جناب جو آ کے یہاں پہ میرے مطابق، مطلب اپنے مطابق جو آپ کہانی پیش کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ پوری عوام کے لیے پھر ایسے سرٹیفکیٹوں کی ضرورت نہیں کہ وہ کس مذہب سے ہیں، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے آپ دیکھ رہے ہیں احمدیوں کے اوپر ظلم ہوتے رہے پاکستان میں، اور مختلف طریقوں کے ساتھ۔ کبھی پارلیمنٹ میں انہوں نے آواز اٹھائی کہ جناب فلاں جگہ پہ اتنے ظلم ہوئے، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، کبھی اس پارلیمنٹ نے یا کسی جگہ پہ بھی اس طرح کی بات اٹھائی گئی؟ آپ کے تو ججوں کی یہ حالت ہے کہ وہ فضل الرحمان کے کہنے پہ آپ فیصلے بدل دیتے ہیں۔ آپ کے سپریم کورٹ کی یہ حالت ہے، چھوٹی عدالت کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کون سے قوانین اجازت دیتے ہیں کہ اپنے چیمبر میں لے جاؤ، اور جو مولوی نے کہہ دیا وہ فیصلہ کر کے تو تتر بتر ہو گیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ پاکستان میں جب تک آپ نے یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے ختم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، 1 منٹ میں ہو جاتے ہیں ان مولویوں کو کنٹرول۔ ابھی آپ نے کر لیا طریقے لبیک، کیونکہ ابھی آپ کے گریبان پہ ہاتھ آ رہا تھا، ابھی کر لیا، تو یہ دوسرے مولوی جو ہے یہ سب پالتو آپ کے کسی نہ کسی طریقے سے ٹکڑوں پہ گورنمنٹ کے پالتے ہیں یہ مولوی۔ ان کی کیا اوقات، ان کی ضرورت ہے؟ مجھے کل ایک شادی پہ تھا، میں پہلے بھی بتایا، تو وہ کہنے لگے یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ میں کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ مولویوں کو بھی اندر لے جاتے ہیں، وہاں جا کے 4-6 وہ ہمارے جو پتہ ہی ہے نا آپ کو، وہ ان کی طبیعت سیٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تو بھٹو کو کک ماری تھی، آپ سب کو یہ بھی پتہ ہی ہے۔ تو یہ مولوی شولوی سیٹ کرنے ان لوگوں کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی سارے مولوی تھوڑا سیٹ کرنے ہوتے ہیں، کوئی 4-6 مولوی سیٹ کرنے، باقی خود بخود دوسروں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے ملک میں قوانین ٹھیک تو کوئی پرابلم نہیں، کسی کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے سے پوچھے تو مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اگر اس کو نہیں، مجھے بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کسی کی جرت بھی کیا ہے کہ اس طرح کا سرٹیفکیٹ جاری کہ آپ مسلمان نہیں، آپ کافر ہیں، آپ فلان ہیں، فلان ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ان کے پاس کیا حیثیت ہے؟ جو معاملات اللہ کے ہیں، بندے کے ہیں، ان کے اوپر چھوڑ دو۔ وہاں پہ پابندیاں لگا دی گئی، ایک طرف آپ کہتے کہ جناب یہ مسلمان نہیں، دوسری طرف پابندیاں لگا دی گئی، وہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، آپ ان کو پکڑ لو جیل میں ڈال۔ یہ اس ملک کی حالت کر دی گئی ہے، کہاں سے آئے گی سلام؟ جب آپ کے جتنے بھی لیڈر ابھی تک 50 سال میں پیدا ہوئے، ان میں سے
ایک بندہ بھی آپ کو ایماندار نظر نہیں آئے گا، ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو قوم کے لیے ملک کے لیے وہاں پہ ووٹ لے کے آیا ہو۔ ہر بندہ اپنے لیے آتا ہے، مجھے ایک بندہ دکھا دیں یہ ملک جو چل رہا ہے، آپ سمجھ رہے یہ ترقی ہو رہی، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ ایسے بھی ترقی ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بینکوں سے پیسے لے لے کے تو گھر پہ لگاتے رہتے، کو جی ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑی ہمارے گھر میں ہر چیز آ گئی۔ اس کا جو سود جو عوام کے اوپر، جو عوام کی جو حالت کر دی آپ نے ٹیکس لگا لگا کے، جس سے وہ عوام آپ کے یاشی کے لیے بھی ٹیکس دیتی ہے یا پھر سود کے لیے بھی دیتی ہے، کبھی غور کیا کہ یہ سود جو دے رہے ہیں یہ اصل رقم کہاں سے دینی ہے؟ اور جو بینک آپ کو دے رہے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ جو ان کے پاس چیزیں ہوں گی اینڈ پہ وہ دیکھی جائے گی، کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے ہم بھی۔ جو قرضے دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے لینے ہیں، آپ کے بینک دیتے ہیں نا قرضے، یہ کسی کی بائک بھی قرضے پہ ہو تو وہ کیسے لے جاتے ہیں؟ آپ کو اس چیز کا تو علم ہے۔ تو جو سب سے بڑی پاکستان کی پرابلم ہے کہ تمام فرقوں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ 50 سال پہلے والے جو قوانین تھے یا 52 سال جتنی بھی دیر ہوگی 74 والے، ان کو ختم کیا جائے، ان کو بالکل، ان کو اوور کوئی جو بھی آرڈیننس بنے جو کچھ بھی ہے بالکل نکارا کیا جائے، اور پھر آ کے آپ یہاں کی باتیں کریں کہ کسی کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ ہر جگہ پہ تو آپ نے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، اگر کوئی احمدی نوکری لینے جاتا ہے نوکری نہیں ملتی، یہ لکھو، اگر کوئی نوکری کوئی پڑھا لکھا بھی ہے اوپر چلا گیا تو اس کو ترقی نہیں ملتی۔ تو یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ختم نبوت کے سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو اندر آپ کے ہے وہ باہر نکالیں۔ ندین یہ منافقین ہے، ان کے متعلق ان کے علماء نے کہا ہوا ہے، ڈاکٹر اسرار ان کا بھی مولوی تھا، اسی نے کہا تھا کہ سب سے بڑی منافق قوم یہ ہے، اور ان کی منافقت کے درجے دیکھیں عجیب و غریب۔ یہاں جو لوگ دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں کسی کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، جو کہتا ہے وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، وہ پوچھتے ہی نہیں یار تو مسلمان ہے تو کون ہے، وہ آپ کی حالت دیکھ کے اپنے اخلاق، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے کوئی متاثر ہو جائے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھ